راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات مدینے کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سلسلہ ہے باتیں بھی مدینے کی، اس پیارے سے پروگرام میں پھر ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مدینے کی بھی باتیں کرتے ہیں اور مدینے والے کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی اور ہمارے مہمان خصوصی اسپیشل گیسٹ شامل ہیں عطاء المصطفیٰ صاحب، آپ کو حضور خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے میں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، آئیے اس کی طرف چلنے سے پہلے تلاوت قرآن کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آئیے سلسلے میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میری چمکائی چمکا آقا میرے آقا، قسمت میری چمکائی چمکا آقا میرے آقا، مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوا آقا میرے آقا، ہم کو بھی تیرے پاک پہ بلوا آقا۔ سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا میرے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا میرے آقا، مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوا آقا۔ بے تاب بے چین گو
دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے آقا للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا میرے آقا للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا میرے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوا یہ آقا عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت ویران دل آ کے بسا جا یہ آقا میرے آقا ویران دل آ کے بسا جا یہ آقا میرے آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا میرے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوا یہ آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑا ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ ہمارے اسلم بھائی نے پڑھا۔ قسمت میری چمکائی یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی یہ آقا۔ یقیناً جو جس سے محبت کرتا ہے، جس جگہ سے محبت کرتا ہے، وہاں جانے کی بھی تمنا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ مدینہ پاک سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے نعتیہ دیوان کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو کئی ایسے کلام ہیں جو استغاثے پر ہیں، مدینے کی یاد میں ہیں، مدینے کے لیے تڑپ میں آپ نے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ امیر اہل سنت بے حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں۔ اور آج ہمارے جو سلسلے کا ٹاپک ہے وہ بھی ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اتنی اہم ہے کہ اگر یہ محبت نہ ہو تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ خطبہ سے ہم سنتے ہیں لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کے دل میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں محبت نہ ہو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ کی جائے؟ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جن چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے، ناظرین آپ غور کریں، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، کسی کو محبت ہوتی ہے کہ یار یہ بولتا بڑا سونا ہے، ایسا بولتا ہے کہ من چاہتا ہے کہ بولتا ہی رہے، کسی کو اس وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہوں گی کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا چلنا بڑا اچھا ہے، اس کا جو دن بھر کا روٹین ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ جو بھی محبت کے اسباب ہوتے ہیں، جن وجوہات سے ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام چیزیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ پیدا فرما دی۔ وہ تمام خوبیوں کا جامع آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا۔ تو یہ محبت رسول جو ہے، میں یہاں پر حدیث پاک بیان کروں گا، پھر ہمارے مہمان خصوصی کی طرف ہم اس موضوع کو لے کر بڑھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ اس محبت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اس حدیث پاک سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
جی ناظرین، سب سے زیادہ بڑھ کر اگر کسی سے محبت ہمیں کرنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے اور پھر کیا چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیلات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ میں عطاء المصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ محبت رسول کیا، اور کیا یہ محبت رسول اپنے اندر پیدا کرنے والے اور ایسا کوئی طبقہ ایسا گزرا ہی ہے نا، یعنی میں کہوں کہ صحابہ اکرام کا طبقہ کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کی ہے۔ اب واقعات کی طرف ہم جائیں گے، کتنا اس کے لیے تو ہمیں طویل وقت چاہیے، لیکن آپ ایک ذرا بتائیں تو صحیح محبت رسول کیا؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ندیم بھائی، عشق رسول، عشق رسول کی بات ہو اور پروانہ شمع رسالت صحابہ اکرام کا تذکرہ نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، پہلے عشق کو سمجھ لینا کہ عشق ہے کیا چیز۔ بندے کو کسی سے پیار ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں، اور یہ محبت جب اپنی حدود سے نکل کر کے شوق کی تمام تر منزلوں کو طے کر کے ایک کمال پر پہنچتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام نے محبت نہیں بلکہ عشق کیا ہے، محبت سے نیکسٹ لیول، کیا بات ہے، عشق کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ اور ندیم بھائی، باخدا ایسا عشق کیا ہے نا، ایسا عشق کیا ہے کہ ہسٹری کے جو پیجز ہیں، تاریخ کے جو اوراق ہیں، ان کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو صحابہ اکرام کے عشق کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ بالکل ایسا ہی۔ صحابہ اکرام نے عشق کا سب سے بڑا پہلو یہ دیکھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کے جو گوشہ حیات کے جو سنہرے سنہرے پھول ہم تک پہنچے ہیں، یہ صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچے۔ بالکل ایسا۔ اور ایک تجزیہ بتاتا ہے کہ جس انداز سے صحابہ نے آقا کریم کی زندگی کو محفوظ کیا ہے نا، کائنات میں کسی نے بھی اس زندگی کو محفوظ نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جب سے تاریخ کا سورج چڑھا ہے، صحابہ اکرام نے اس تاریخ کے سورج پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مبارک گوشوں کو نقش کر کے قیامت تک کے لیے اپنی محبت کی مثال قائم یعنی کر دی۔ محبت ہی تو ہے نا حضور، کہ صحابہ اکرام کا انداز کیسا محبت بھرا کہ دن میں صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہاں ارشادات سن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف فرمانا نہیں بلکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا سونا جاگنا، کلام کرنا، ہر چیز کو نوٹ فرما رہے ہیں۔ اچھا، پھر جو دوپہر میں حاضر نہیں ہے، وہ جو دوپہر میں شریک ہے، ان سے پوچھ لیتے، بتاؤ حضور نے کچھ بات ارشاد فرمائی ہو تو۔ اس طرح احادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا ماشاءاللہ۔ عشق کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی جو صحابہ نے عشق کی مثال پیش کی۔ یہ بھی تو عشق ہے نا، کہ بعض صحابہ اکرام ایسے تھے نا کہ جو کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں سے جاتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ ہاں، آپ کو دیکھے بغیر جو ہے وہ دل چین نہیں پاتا۔ بتائیے، محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ جی، بلکہ انتہا یہ ہے کہ دن بھر کھیتی باڑی کے کام میں مصروفیت ہے، دن بھر، اور وہ بھی عرب کی گرمی، وہاں کا ریگستان، وہاں کی تپش، وہاں کی دھوپ میں دن بھر کام کرتے، کام کرنے کے بعد جب گھر آتے نا تو گھر سیدھا نہیں جاتے بلکہ پہلے مسجد نبوی میں پہنچتے، اور پہنچ کر کے آقا کریم کے رخ کا دیدار کرتے، اور صحابہ اپنی زبان سے کچھ یوں فرماتے اور اپنی محبت کو تعبیر اس طرح پیش کرتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گھر پہنچ کر کے کھانا کھا کر کے
وہ راحت و سکون نہیں ملتا جو راحت و سکون آپ کے چہرے مبارک کی ضیاء پاشیوں سے ملتا سبحان ہے. اللہ سبحان جو اللہ. راحت و سکون آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ کر کے نصیب ہوتا ہے نا، وہ گھر جا کر کے بستر پر لیٹ کر کے شکم سیر ہو کر بھی وہ سکون نہیں ملتا جو آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے ملا کرتا ہے. یہ عشق کا کمال ہے. اور ندیم بھائی یقین جانیے، آقا کریم کی زندگی کے ہر گوشے کو آپ ایک سرکل بنا لیں اور لکھتے جائیں کہ کیا کیا ایک انسان کی زندگی میں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ تمام تر چیزیں صحابہ کرام نے آقا کریم کی زندگی کی محفوظ فرما دی ہیں. بلکہ یہاں تک عشق ہوتا تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے نا تو صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کریم کے اس مبارک وضو سے گرنے والے پانی کو زمین پر نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور ہاتھوں کو لگا کر کے چہرے سے مل لیا کرتے. بلکہ روایات تو ندیم بھائی یہاں تک کی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ یہ بتائیں یہ چیز یہ تم نے کہاں پڑھا، کہاں سے سیکھا تمہیں؟ بلکہ الفاظ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کس چیز نے تمہیں اس کام پر ابھارا کہ تم یہ انداز اپناتے ہو؟ صحابہ اکرام بڑا پیارا جواباً عرض کرتے، اللہ کے رسول آپ کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا جو مبارک غسالہ شریف ہے وہ زمین پر نہ جانے پائے، بلکہ اس کی جگہ زمین نہیں بلکہ ہم عاشقوں کا دل ہے، ہم عاشقوں کے چہرے ہیں. وہ جس کو غسالہ عام طور سے جو وضو آدمی کرتا ہے نا تو اس وضو کے پانی کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے. شریعت نے اس کو مائع مستعمل قرار دیا ہے. وہ صحابہ گویا کہ میں ان کو اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کے عشق کی داستان کو گویا کہ صحابہ کچھ یوں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس مبارک غسالے سے چہرے پہ مل کر کے جو ہمیں سکون ملتا ہے نا وہ سکون کائنات کی کسی چیز میں نظر نہیں آتا. کتنی خوبصورت مثال ہے، یہ محبت کے انداز ہے. بلکہ موئے مبارک کے متعلق بھی اس طرح کی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال ترشواتے تو صحابہ اکرام اس کو زمین پر جو ہے وہ نہیں تشریف فرما ہونے دیتے، بلکہ بعض روایتوں میں تو الفاظ ہے کہ قریب تھا کہ صحابہ اکرام آپس میں لڑ لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بال جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مقدر ہمارا بن جائیں. اور پھر یہ محبت کا انداز اتنا پیارا تھا کہ بال مبارک اپنے پاس رکھتے اور وصیتیں کرتے کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے کفن میں جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہے وہ رکھ دینا. بتائیں اس سے بڑھ کر محبت کی مثال جو ہے وہ کہاں ملے گی ناظرین. یہ صحابہ اکرام کا کتنا پیارا ایک انداز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے. اچھا یہی محبت تھی کہ جو ان کو اطاعت پر بھی ابھارتی تھی. ہاں جی، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کی لیکن محبت اطاعت چونکہ کرواتی، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. تو صحابہ اکرام کی جان نثاری بھی جو ہے نا وہ کمال کی تھی. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا مال، اپنی جان، اپنے اعز و اقربا کسی کو بھی جو ہے نا وہ آڑے نہیں آنے دیتے تھے. اور جان کی بات آپ نے کی ہے نا تو مجھے وہ عشق کی ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی، یہ نا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم کے جب آپ خلیفہ وقت تھے اس وقت یہ تشریف لائے نا تو یہ جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی پیٹھ پر کچھ سفید نشانات نظر آئے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے حضرت خباب سے پوچھا کہ یہ سفید نشانات کیسے ہیں؟ کہنے لگے یہ نشانات ہم نے عشق مصطفیٰ میں پائے ہیں. تو حضرت عمر فرمانے لگے اچھا بتاؤ تو ذرا ان کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے. تو حضرت خباب عرض کرتے ہیں ہوا کچھ یوں تھا کہ جب میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا نا تو مجھے مکہ کے لوگوں نے ستانا شروع کر دیا اور اتنا ستایا کہ ننگے بدن ریت پر لٹا دیا جاتا اور پھر جب پیٹھ زخمی ہو جاتی اس کے بعد پھر آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا. اللہ اکبر. اور جب آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تو میرے جسم کی
چربی اس قدر پگھلتی کہ وہ آگ کے انگارے اس جسم کی چربی سے بجھ جاتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی کے نشانات میری پیٹھ پر پڑ جاتے۔ یہ وہی نشانات ہیں، لیکن فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا، اس قدر اذیت و تکلیف و مصیبت ہوتی، لیکن جب ہوش آتا نا تو میں پھر اپنے مصطفیٰ کریم کی طرف لو لگا دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اب تبارک و تعالی کی وحدانیت کا میں اقرار کرنے لگتا۔ کیسی مثال ہے ناظرین، ذرا غور تو کریں آپ کہ ان کو تپایا جا رہا ہے، عرب کے اس صحرا میں ان کی پیٹھ کو جلایا جا رہا ہے، لیکن جب ہوش آتا ہے تو یہ وہی کلمہ اپنی زبان پر لاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایمان والا ہونے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو عشق میں تو امتحانات حضور ہوتے ہیں نا، انسان بندہ خدا سمجھتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی جب ایسے موقع آتے ہیں نا تو وہ بولے ٹھیک ہے ابھی موقع نہیں ہے عمل کرنے کا، اور ٹھیک ہے نا یار ہمیشہ تو میں بیٹھ کر کھاتا ہوں، اگر آج کھڑے کھڑے کھا لیا یہ جناب میں نے ایسے اگر سنت کو اگر ترک کر دیا تو کیا جاتا ہے، ہاں جی۔ تو ماحول کو لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے انداز کو جو ہے وہ بدل رہا ہوتا ہے۔ محبت رسول کے واقعات تو خیر جانے سارے کے بہت سارے ہیں، اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر لوں۔ اس میں جو بعد میں جب یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے فرمایا اے خباب ذرا اپنی وہ پیٹھ تو دکھاؤ اللہ اکبر، جو تم نے عشق مصطفیٰ کی ایک نشانی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب اپنی پیٹھ دکھاتے ہیں نا، حضرت عمر سے رہا نہ گیا اور آپ نے بڑھ کر کے حضرت خباب کی اس مبارک پیٹھ کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق والوں کی کیا بات ہے، یعنی اس کو میں چوم لوں کہ جو عشق رسول میں ستائی گئی نہیں، ہو، وہ تپائی غم گئی۔ وہ زخم جو عشق رسول میں کھائے گئے ہیں وہ کس قدر بابرکت ہو گئے کہ وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین بوسہ دے رہا ہے۔ ہے تو اب دیکھیں نا یہ جان نثاری کی باتیں چل رہی ہیں ناظرین، اور جان نثاری کی باتیں ہوں اور عاشق اکبر کی بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیسی مثال ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ عبادت کرنے کے لیے کعبہ معظمہ کے گرد میں جب آپ حتیم کعبہ میں جب آپ پہنچے اور نماز پڑھی تو آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ پورا ایک طویل واقعہ ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو اٹھا کر آپ کے اعز و اقربا لے گئے، جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، ہاں آنکھ کھلتی ہے، بندہ بے ہوشی کے حالت میں جب رہتا ہے اور اس کے بعد میں جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے اور پوچھتا مجھے کیا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ کچھ پرابلم تو نہیں ہے، لیکن کیسی محبت تھی، کیسی جانثاری تھی، کتنا بہترین والہانہ انداز تھا کہ آنکھیں کھل رہی ہے تو پوچھ رہے بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں۔ ہاں ان کو تو کچھ نہیں ہوا، ان کو تو کچھ تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کھانا نہیں کھایا جا رہا، کھانا نہیں کھا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں گا، جب تک کہ خدا کی قسم کچھ نہ کھاؤں گا۔ یہی تو محبت کے جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں۔ یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی محبت کا آپ اظہار کیسے کرتے ہیں، جیسے یہ انداز ہیں اظہار محبت کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، یا حجر، یا حجر ہے وہ جو کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے نا، اے پتھر میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما۔ کیا بات ہے، یعنی اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ دیکھیں یہ محبت کے انداز ہے۔ ہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تو ذرا جھک کر گزر رہے۔ اچھا کسی نے پوچھا کہ یہاں سے جھک کر کیوں گزرے، یہاں تو بظاہر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یا کوئی ایسی آڑ نہیں کہ جہاں سے جھک کر گزرا جائے، تو محبت بھرا جواب دیتے کہ مجھے یہ تو یہاں پر بظاہر کچھ چیز نہیں ہے، لیکن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور بھی اسی طرح جھک کر گزرے تھے، تو بس اسی ادائے مصطفیٰ کو جو ہے وہ اپناتے ہوئے جھک کر گزر رہا ہوں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، وضو والا کے ایک مقام پر آپ ٹھہرے اور وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے،
ہاں کیسی مسکراہٹ ہوگی نا, سبحان اللہ, آپ کی مسکراہٹ پر ہماری جانیں قربان. ہاں جی, تو آپ مسکرائے اور پھر لوگوں سے سوال کیا, بتاؤ میں کیوں مسکرایا؟ لوگوں نے پوچھا آپ ہی بتائیں حضور. کہا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی مقام پر دیکھا تھا, آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا تھا, وضو آپ نے فرمایا, پھر مسکرائے تھے, بس اسی ادائے نبوی کو ادا کرتے ہوئے میں بھی مسکرا رہا ہوں. یہ محبت کا ناظرین بہترین جو ہے وہ انداز ہوتا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ذرا ہم اس طرف بھی بڑھیں کہ محبت کے بھی اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں. یعنی صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ان محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس پر یہ پورے عمل پیرا ہوئے نظر آتے ہیں. تو محبت کا جو ایک اہم جو ایک سمجھے کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ صحابہ اکرام کا انداز مبارکہ اطاعت رسول کا, اور ہمارے ناظرین کو ان واقعات میں جو ہے وہ آپ کیا 10 آج کے اس ایپیسوڈ میں آخر میں دینا چاہیں گے؟ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بھی پڑھا تھا یہ شعر, اور یہ صحابہ اکرام کو جو ان کا اجر ملے گا نا وہ قرآن میں خود فرمایا گیا. انہوں نے جو اطاعت کی مصطفیٰ کریم کی, جو محبت جو عشق کیا نا, تو ان کے بارے میں تو فرمایا گیا نا بڑا ان کا اجر جو ان کو ملے گا عشق کا, محبت کا, جو ان کو ثواب ملے گا نا, وہ یہی ہے نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. یقیناً یہ انعام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. اور اطاعت کی طرف اگر ہم دیکھیں, میں نے وہ واقعہ پڑھا ہے عطا المصطفیٰ صاحب کی, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی, چونکہ اس امت پر سونا مردوں پر حرام قرار دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید ارشاد فرمائی, اور پھر اس انگوٹھی کو جو ہے وہ نکال کر خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پھینک دیا. اچھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے تشریف لے گئے, کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ پہننے کی اجازت نہیں ہے نا, لیکن اس کو اٹھا لیجئے, اس کو کسی اور کام میں جو ہے وہ لے آئیے. لیکن وہ محبت بھرا جواب دیتے ہیں, میں اس چیز کو کیسے اٹھا سکتا ہوں جس کو میرے محبوب نے پھینکا ہو. ہاں, یہ اطاعت رسول کی مثال. ایک روایت میرے استاد صاحب نے مجھے سنائی تھی, اب وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جہاں آقا کریم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, انہوں نے وہ بال جو مصطفیٰ کریم کے دست شفقت کے نیچے آئے تھے نا, ان بالوں کو کبھی کاٹا نہیں. اچھا, عشق کی علامت اللہ, انہوں نے اس کو برقرار رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محبت رسول عطا فرمائے اور اطاعت رسول کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. ناظرین کرام, صحابہ اکرام نے جیسی محبت کی ویسی تو ہم کہاں کر سکتے ہیں, لیکن ہم ضرور ان کے واقعات کو پڑھ اور سن کر ہم اپنے اندر محبت میں مزید جو ہے وہ اضافہ کر سکتے ہیں, اور ان واقعات سے ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آنا چاہیے. صحابہ اکرام نے محض گفتار کی محبت نہیں کی ناظرین, صرف زبان سے جو ہے وہ محبت کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ اپنی زندگی میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو ہے نا وہ پیروی بھی بے مثال کی ہے. قدم قدم پر انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, میرے آقا کس طرح چلتے تھے, انہوں نے کوشش کی کہ ویسے ہی چلنا ہے. ہاں جی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا, ان کے کھانے کا طریقہ کیا تھا, ان کے مسکرانے کا طریقہ کیا تھا, تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس کو اپنایا ہے. تو ان واقعات سے صحابہ اکرام کے ہمیں یہ سلسلے میں درس لینا چاہیے ناظرین کہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت بھی کرنی ہے, اور آپ ہی کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرمائے, اور آپ ہی کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. ناظرین, جی ہاں, یہ محبت رسول صرف دنیا تک ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ قبر میں بھی یہ محبت ہمارے کام آئیں گی. ناظرین کرام, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنائیں. سلسلے کا وقت کمپلیٹ ہوا, محبتوں کو عام کیجئے, FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. نیکسٹ سلسلے میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے